آخر کب تک کی کہانی تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، کیونکہ ایک طرف تو سائم کی والدہ نے فجر اور سائم کو یہ ثابت کر دیا تھا کہ سائم کی والدہ کے پاس جب فجر کی والدہ آئیں تو انہوں نے اس کو بہت ساری باتیں سنا دی تھیں، یہاں تک کہ طلاق کی خود ہی ڈیمانڈ کر دی تھی۔ یہ باتیں سننے کے بعد تو فجر کو بھی اپنی ماں پر بہت زیادہ غصہ تھا کہ آخرکار ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فجر کی والدہ لاکھ دہائیاں دیتی رہیں کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کی بات سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہاں پر صرف اور صرف سائم کی والدہ اپنی دوست کے ساتھ موجود تھی، اسی لیے وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ کہانی کو جیسے بھی وہ توڑ موڑ کر اپنے بیٹے کو بیان کریں گی وہ طلاق پر آمادہ ہو جائے گا، کیونکہ کوئی بھی بیٹا اس طرح کی بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ساس آ کر اس کی والدہ کو بہت ساری گھٹیا باتیں کر جائے۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی الزام لگا دیا تھا کہ وہ باتیں کرتے کرتے تو طلاق پر بھی اتر آئی تھی۔ سائم کے لیے یہی جاننا کافی تھا کہ اس کی والدہ کو برا کہنے والی عورت اس کی خود کی ساس اپنی بیٹی کو طلاق دلوانا چاہتی ہے، اسی لیے وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب فجر کو خود ہی طلاق دلوا دے گا، لیکن ساتھ میں اس کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ فجر اس کے بنا کیسے رہے گی۔ لیکن حالات جب بہت ہی زیادہ تنگ ہو چکے ہیں تو وہ بھی اس فیصلے پہ آمادہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہاں پر ایک اور انسان بھی موجود تھا، وہ سائم کی اپنی بہن تھی۔ جب وہ اپنی والدہ کی اتنی زیادہ گھنونی حرکت کو دیکھے گی تو اس کے بعد اس کو بہت زیادہ اس بات پر پچھتاوا ہوگا کہ اس کی والدہ کس قسم کی گھٹیا حرکتوں پر اتر آئی ہیں، اسی لیے وہ سائم کو سب کچھ بتا دے گی اور یہ بتا دے گی کہ اس بیچاری فجر کی والدہ تو خاموشی سے کھڑی تھی، اس کی والدہ نے تو اس کو بیٹھنے بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ اتنی ساری گھٹیا باتیں سنا کر اس کو گھر سے دھکے دینے کی بھی دھمکی دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ اور جب سائم کو یہ ساری باتیں پتہ چلیں گی تو اس کے بعد وہ یہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ کبھی بھی فجر کو طلاق نہیں دے گا، بلکہ ہر قیمت پر اس کا ساتھ دے گا اور اپنی والدہ کی ایسی جھوٹی باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرے گا۔ دوسری طرف بیچاری نور کے لیے اس کی فیکٹری کے ورکرز نے بہت زیادہ حالات تنگ کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو حملہ کر چکے ہیں اور اس کو مارنے کی بھی کوشش کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا صرف یہی خیال ہے کہ اس فیکٹری کو چلانے کے لیے وہ اس کو کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ بیچاری نور جو کہ پہلے ہی انسپیکٹر ناصر کے ساتھ ناراض ہو چکی تھی کہ وہ اس کی مدد کر رہے تھے، اب وہ بھی اس بات کا اندازہ کر لے گی کہ ان کی مدد کے بنا وہ اس طرح کاروبار نہیں چلا سکتی۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا ٹوسٹ آئے گا کہ جب آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ابھی فجر کی وہ کہانی جو کہ یہ لوگ چھپاتے چلے آئے ہیں ابھی وہ بھی ان سب کے سامنے کھل کر ریویل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فجر کے لیے بہت زیادہ انسپیکٹر ناصر کی کاوشیں آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز میں نظر آئیں گی۔ آج کے پرومو ریویو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔